حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سرکار جب خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین آپ کو مقرر کر دیا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر ایک بے آسرا بی بی رہتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہا میں اس کے گھر کے اندر جا کر منہ اندھیرے اس کا کام کاج کر رہا ہوں، اس کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، اس کے برتن دھواؤں اور اس کے گھریلو دوسرے کام کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ منہ اندھیرے صبح طلوع فجر کے وقت میں اس کے گھر کے اندر پہنچا، مگر جب میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوا میں نے عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا ماجرا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر کے اندر موجود تھے، اس کا گھر کا کام کاج کرنے کے اندر مصروف تھے۔ جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ یہ کام نہ کیجئے، یہ کام میرے سپرد کر دو، اس مائی کے گھر کا کام میں کر دیتا ہوں، یہ خدمت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رب تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اگر اتنا زیادہ عطا فرمایا تھا کہ سارے صحابہ سے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اگر مقام و مرتبہ صحابہ سے بڑا عطا فرمایا تھا تو عقل بھی حضرت ابو بکر صدیق کو دوسرے صحابہ سے زیادہ عطا فرما دی تھی۔ آپ آگے سے فرمانے لگے اے عمر نانا یہ کام میں کروں گا، اس واسطے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوا کرتا ہے حقیقت کے اندر وہی قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے اس قوم کا سردار مجھ کو چن لیا، اگر اللہ کے نبی نے اس قوم کا سردار مجھ کو چن لیا، اگر مجھ کو سرداری کے لیے منتخب کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی خدمت کرنا وہ بھی میری ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی میرے ذمہ ہے، ان کی خدمت میں خود کیا کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے عملی طور پہ حضور سرکار کی امت کی آنکھوں کو کھول کر رکھ دیا کہ قیامت تک آنے والا زمین کے ادنا سے ٹکڑے کے اوپر تخت و تاج حاصل کر لینے والا، سلطنت حاصل کرنے والا، حکومت اپنی قائم کر لینے والا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اب جناب والا میں اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں، میں جیسے مرضی ان کو ذلیل کروں، میں ان کو تنگ کروں۔ نہ اللہ رب العالمین جب کسی کو تخت اور سلطنت اور حکومت عطا کیا کرتا ہے وہ اس واسطے عطا نہیں کیا کرتا کہ وہ قوم کے کندھوں کے اوپر وہ مردہ لاش بن کر قوم کو پریشان کرنا شروع کر دے اور ان کو دبانا شروع کر دے۔ آقا نامدار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کسی قوم کا سردار بنا دیا کرتا ہے وہ اس واسطے بناتا ہے کہ وہ سردار قبول کرنے کے بعد ان کی خدمت کرنا شروع کر دے، وہ سردار بنے اور سردار بننے کے بعد ان کو ذلیل نہ کرے، ان کا خادم بن کے رہے اور ان کے سامنے اس طرح فرعون کی طرح اکڑ کر نہ رہے، ان کے سامنے نیاز مند بن کر رہے، جس طرح آقا دو جہاں علیہ السلام کے صحابہ کرام نیاز مند بن کر رہے۔